ابو ذر کو حکم دیا مدینے سے نکل جاؤ، خبردار نہ مکہ میں جاؤ گے نہ مدینہ میں۔ پورے مدینے والوں میں منادی عام نے ندا کی کہ خبردار کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے نہیں جائے گا۔ ابو ذر کل روانہ ہو رہے، کوئی ابو ذر کو خدا حافظ نہیں کہے گا، کوئی ابو ذر کو سی آف نہیں کرے گا، کوئی ابو ذر کو رخصت نہیں کرے گا، سب اپنے گھروں میں رہیں گے۔ عشق علی میں یہ قیمت تو چکانی پڑتی ہے۔ ابو ذر اپنے گھر سے نکلے، ختم ہو گئی مجلس، دیکھا مدینے کی گلیاں سنسان ہیں، مدینے کی گلیوں میں سناٹا ہے، نہ گھر کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہے، نہ باہر گلیوں میں کوئی نظر آ رہا ہے۔ خوف کے مارے حاکم وقت کے اعلان کے بعد کوئی گھر سے نہیں نکلا۔ ابو ذر اپنے بیوی بچوں سمیت روانہ ہوئے، جھکا ہوا سر، تھکے ہوئے قدم، جہاں میں ذکر علی کیا کرتا تھا وہ جگہ مجھ سے چھینی جا رہی ہے۔ مدینے کی بارڈر کے قریب ہوئے ابو ذر، مضافات مدینہ کے قریب۔ ابو ذر کو کچھ لوگ نظر آئے، یہ کون لوگ ہیں؟ مدینے میں تو پابندی ہے، کوئی گھر سے نکل نہیں سکتا۔ اب جو ابو ذر کی نگاہوں نے تھوڑا قریب ہو کر دیکھا تو جس کا ذکر کرتا ہوں وہی میرے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود علی کھڑے ہیں، حسن و حسین کھڑے ہیں، مالک اشتر کھڑے ہیں، عمار یاسر کھڑے ہیں، علی والے کھڑے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جس کے مدینہ چھوڑنے پہ علی روئے اسے ابو ذر کہتے ہیں، جس کے مدینہ چھوٹنے پر حسن و حسین روئے اسے ابو ذر کہتے ہیں۔ مدینے والے جو گھروں سے نہ نکلے تو کیا ہوا؟ علی تو نکلے، حسن و حسین تو نکلے، سب نے روتے ہوئے رخصت کیا۔ امام حسین نے یا اماں، امام حسین چچا کہتے تھے ابو ذر کو، یا اماں انی سمعت من جدی، چچا جان میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، تموت وحیدا فریدا، آپ اکیلے اور تنہا مارے جائیں گے۔ رو رہے ہیں حسین۔ ابو ذر نے کہا میں اکیلا مارا جاؤں گا، لیکن میں نے بھی آپ کے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مر۔ اجرکم علی اللہ۔ ابو ذر رخصت ہوئے اور اب رخصت حسین کا وقت آ گیا ہے۔ ابو ذر کے وقت میں پابندی تھی کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن جب حسین رخصت ہو رہے تھے کوئی پابندی نہ تھی۔ ایک شخص ہے جو مدینہ میں تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، وہ کہتا ہے مدینے والے بڑے اچھا لباس پہنتے تھے، اپنے آپ کو مرفہ مزین رکھتے تھے، سر میں تیل لگا ہوا ہوتا تھا، بالوں میں کنگھی ہوتی تھی، لباس خوبصورت ہوتا تھا۔ 28 رجب کو جب میں مدینہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا لوگوں کے سروں میں خاک ہے، گریبان کھلے ہوئے ہیں، ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا لگتا ہے تو مدینے والا نہیں، تجھے نہیں معلوم آج حسین نانا کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے عباس سے کہہ دیا ہے عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، رخت سفر باندھو، سامان سفر آمادہ کرو، چلنے کی تیاری کرو۔ ساری رات 27 رجب کا دن گزر کے 28 رجب کی رات، ساری رات عباس تیاری کرتے رہے اور حسین کبھی نانا کی قبر پہ، کبھی بھائی کی قبر پہ، کبھی اماں کی قبر پہ، اماں تیرا حسین تیرے پاس اجرکم علی اللہ۔ یہ راوی یہ کہتا ہے میں مدینہ میں جب 28 رجب کو وارد ہوا تو میں نے یہ ماحول دیکھا، لوگ گریہ کناں ہیں،
کوہرام مچا ہوا ہے، گریباں چاک ہیں، سروں میں خاک ہے۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ بتایا گیا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا حسین کا محلہ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا محلہ بنی ہاشم کی طرف جاؤ۔ میں محلہ بنی ہاشم پہنچا، بنو ہاشم والوں سے پوچھا کہ حسین کی گلی وہ رہی۔ میں حسین کی گلی کے قریب پہنچا، دیکھا کہ ایک طویل القامت شخص ہے جو گلی میں پہرا دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس نے ایک کرسی لا کر رکھی اور اس کرسی پر کوئی شخصیت برآمد ہوئی، وہ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ حسین ہے، وہ جو طویل القامت ہے وہ ابو الفضل العباس ہے۔ تیاری ہو رہی ہے، کہہ رہے تھوڑی دیر میں ابو الفضل العباس نے گلی کے دونوں کونوں پر قناتیں لگا دی، کچھ ناقے لائے گئے، ان پہ اناج رکھا گیا، سامان سفر رکھا گیا۔ مدینہ سے مکہ جانا ہے، پھر مکہ سے عراق کا سفر ہے۔ کچھ ناقے لائے گئے، ان پہ مشقیں رکھی گئیں، مشقوں کو لادا گیا، ناقے آگے بڑھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں حرم سے بیبیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے جیسے کوئی بیوی نکلتی تھی اس کے رشتہ دار دوڑتے تھے، اسے سوار کراتے تھے، ناقہ آگے بڑھ جاتا تھا۔ پھر دوسری بیوی آتی تھی، اس کے رشتہ دار آگے بڑھتے تھے، اسے سوار کراتے تھے، ناقہ آگے بڑھ جاتا تھا۔ کئی بیویاں جب ناقوں پہ سوار ہو کے آگے بڑھی تو ایسے میں آواز دی ابو الفضل العباس نے چھتوں پہ کھڑے ہوئے بچوں کو کہ نیچے اتر آؤ، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ نیچے اتر آؤ، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ راوی یہ کہتا ہے ادھر نام زینب کا آیا، حسین گھبرا کے کھڑے ہوئے۔ بیت الشرف سے زینب کنیزوں کے غول میں برآمد ہوئی، گھبرا کے حسین نے کہا عباس دوڑو، اکبر دوڑو، قاسم دوڑو۔ عباس نے زانوؤں کو خم کیا، اکبر نے پردہ محمل کو الٹا، قاسم نے جوتیاں سمیٹی، حسین نے کندھوں سے پکڑ کے زینب کو سوار کرایا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کو اسی طرح رونا نصیب کرے غم حسین میں، ہمیشہ یہ آنسو سلامت رہے۔ تھوڑی دیر میں بیت الشرف سے ایک 3 سے 4 سالہ بچی باہر آئی۔ اس کو کسی اور ناقے پہ سوار کرایا جانا تھا، لیکن اس نے روتے ہوئے اپنے بابا حسین سے کہا بابا مجھے پھوپھی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ 28 رجب کی زینب کی سواری ہے۔ آج 2 محرم کا دن تھا، اس دن حسینی قافلے نے کربلا میں قدم رکھا۔ اب جب قافلہ حسینی کربلا میں داخل ہوا، بنی اسد کا ایک بوڑھا دوڑا چلا آیا، فرزند رسول آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، میں قربانی کا گوسفند لے کر آتا ہوں۔ ہماری روایت ہے ہمارے علاقے میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم قربانی کا جانور لا کے اس کے قدموں میں ذبح کر کے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ حسین نے بوڑھے سے یہ سنا کہ اے بنی اسد کے بوڑھے، میں اپنی قربانیاں اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 سے 3 دقیقوں کی زحمت ہے۔ خیمے لگائے گئے، وہ سواری تھی، اب اتر رہی ہے علی کی بیٹی۔ گھور کے دیکھا عباس نے حجاج ابن مسروق جحفی کو، مؤذن ہے حسین ابن علی کا۔ حجاج نے آواز بلند کی ایھا الکرام غضوا ابصارکم وطأطئوا رؤوسکم، اے حسین کے باوفا ساتھیوں اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، علی کی بیٹی زینب اتر رہی ہے۔ اب حسین نے، وہاں عباس نے زانو خم کیے تھے، مقتل کا جملہ، اب حسین نے زانو خم کیے۔ زینب نے حسین کے زانوں پہ قدم رکھا اور پھر سرزمین کربلا پہ قدم رکھا۔ ادھر زینب کے قدم زمین کربلا پہ پڑے، زینب نے ایک آہ بھری، آہ آہ
کیا ہو گیا کہ بھیا جیسے ہی زمین کربلا پہ قدم رکھا لگا ایسے جیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. بہن یہ زمین وہی زمین ہے جس کا اماں نے وعدہ کیا تھا، جس کا نانا نے بتایا تھا یہ زمین وہی زمین ہے. بڑے احترام سے جھکے ہوئے سر، نیچی نگاہوں سے گزارا گیا. علی کی بیٹی زینب کو خیمے تک لے جایا گیا. وہ 28 رجب کی عظمت تھی، یہ 2 محرم کی عظمت ہے. اب سنیے آخری جملہ، مجلس تمام. یہی عظمتوں والی بی بی 11 محرم کو کتنی بیچاری ہو گئی. ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یا حسین یا حسین یا حسین. ام کلثوم سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے 64 بیواؤں بچوں بچیوں کو میں نے اور میری بہن نے مل کر سوار کرایا. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون اونٹ پر سوار ہوا ہے کون نہیں ہوا. جو سوار ہوئے وہ جانتے ہوں گے اونٹ پہ سوار ہونا آسان نہیں ہے. میں نے اور میری بہن نے چھوٹے چھوٹے حسین کے بچوں کو اونٹوں پہ ناقوں پہ سوار کرایا، مخدرات عصمت کو سوار کرایا. جب سب سوار ہو گئے میں اور میری بہن رہ گئی. زینب کبریٰ نے مجھے بھی سوار کرا دیا. اب دشت کربلا میں اکیلی رہ گئی علی کی بیٹی. اس ایک جملے نے تڑپایا مجھے. جب میں مقتل پڑھ رہا تھا کتاب رکھ کے میں روتا رہا، خدا کی قسم. اس ایک ادا نے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سر اٹھانا ذرا میری طرف دیکھنا تھا کہ جملہ پہنچا سکوں. ختم ہو گئی مجلس، ہو گیا گریہ. جب علی کی بیٹی اکیلی رہ گئی، مقتل کا جملہ ہے، فَنَظَرَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دائیں دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں دیکھا. کہاں چلا گیا میرا عباس؟ کہاں رہ گئے اکبر و قاسم؟ کون ہے مجھے سوار کرانے والا؟ روایت کا جملہ یہ ہے، ناقہ زمین پہ خود جھک گیا، آجا میری بی بی سوار. چلتے ہوئے زینب نے لاشِ حسین کو دیکھا. یا خواہ واللہ لو خیرونی بین المقام عندک و بین الرحیل لاقمت عندک. اے میرے ماجائے حسین، اگر میں تیرے پاس رک سکتی تو یہی رہ جاتی. حسین تیرے بچوں کو لے کر